الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ میرا جو کوئی امتی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدنی چینل پر مسائل شرعیہ بیان کرنے کے لیے الحمدللہ سلسلے ہوا کرتے ہیں مدنی چینل پر، اور اسی طرح سوشل میڈیا پر یعنی فیس بک پر بھی سلسلوں کا تسلسل جاری ہے، اور اسی سلسلے کی ایک جو آج کی ہماری کاوش ہے یہ فیس بک کا سلسلہ ہے۔ آپ اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں، آپ سوالات کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کے جوابات ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، عابد مہر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شریعت کے بغیر محض طریقت پر عمل کرنا کافی نہیں؟ دیکھیں، یہاں پر ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا ارادہ یہ ہوتا ہے، جن کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نماز نہ پڑھنی پڑے، ان کو شریعت کے احکام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہ ہوں، تو اس وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اور طریقت جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا کہنا ہے اگر الگ الگ ہوتی، جو یہ کہتا ہے کہ میں طریقت کے راستے پر چلتا ہوں لہٰذا اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، یا فلاں جو فرائض و واجبات ہیں ان کی کوئی حاجت نہیں رہی، کیونکہ اب جو میں اتنے بہت بڑے درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے سوال یہ ہے جو ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک جماعت سے زیادہ بلند، زیادہ اونچے درجے تک پہنچ چکے ہیں جس کی بنا پر وہ یہ بات کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ظاہری احکام شرعیہ تھے ان کے اوپر ایک وقت آتا کہ عمل کرنا چھوڑ دیتے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان یہ طریقہ اختیار کرتے، مگر کسی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تو ایسا کرنے والے لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، اور معاذ اللہ بعض لوگ جان بوجھ کر بھی ایسا کرتے ہیں کہ شریعت کی جو قیود ہیں، شریعت کے جو قانون ہیں، شریعت کے جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ان کے اوپر عمل کریں، ان کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، یا ان کا نفس ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ طریقت اور شریعت قطعی طور پر الگ الگ نہیں ہیں۔ ایسا شخص جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے قطعی طور پر وہ تصوف کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، اور یہ دیکھو کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ مثال کس لیے دی؟ وہ اس وجہ سے یہ مثال دی کہ لوگ، جو شخص ہوا میں اڑنے لگے گا لوگ اس کو صوفی سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھیں گے، جو پانی پر چلے گا لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھیں گے۔ تو بزرگان دین نے یہ مثال دی کہ پانی پر چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، مگر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا ہو تو ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر شریعت اور طریقت الگ الگ ہوتے، اگر ایسی ہی بات ہوتی جیسی لوگ کرتے ہیں کہ
کہ ہمارے پیر صاحب تو اب اتنے اونچے درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو شریعت کی حاجت نہیں ہے. اگر ایسی ہی بات ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے کسی بھی پیر کا درجہ بلند نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ بھی شریعت کو ختم کر دیتے، وہ بھی شریعت کو چھوڑ دیتے. حالانکہ وہ شریعت لے کر آئے اور شریعت کو لے کر آگے چلے اور اپنی ساری زندگی شریعت پر عمل کیا. صحابہ کرام کی مبارک جماعت کا بھی یہی طریقہ رہا اور بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ رہا. تو ہرگز اس غلط فہمی میں مت آئیے. اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح جو واجبات ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کاموں سے نہیں بچتا ہے، تو کبھی بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تصور نہ کریں، کیونکہ جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. کامران بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قسطوں پر چیز خریدنا کیسا ہے؟ جی، قسطوں پر چیز خریدنا کیسا ہے؟ دیکھیے، قسطوں پر سامان خریدنے کی قطعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کو کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے لگتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس کو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق وہ کام شروع کر لیتا ہے. وہ کام شروع کرتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کام شروع کرتے ہیں. بیچنے والے بھی بغیر پوچھے کر رہے ہوتے ہیں اور خریدنے والے بھی بغیر پوچھے کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے صحیح، درست اور جائز کام کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو رزق کمایا جا رہا ہوتا ہے وہ ناجائز کی طرف چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ جس کو تجارت کے متعلق مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار میں نہ آئے، کیونکہ وہ بازار میں آ کر بیٹھے گا، شریعت کے مطابق خرید و فروخت نہیں کرے گا، خود کو بھی نقصان پہنچائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنی دنیا کو بھی نقصان پہنچائے گا، آخرت کو بھی نقصان پہنچائے گا، دوسرے کی دنیا اور آخرت کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو اسی طرح یہ قسطوں کا کاروبار ہے. نارملی طور پر تو قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے. صرف ایک شبہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز مارکیٹ میں آپ کو 10,000 کی ملتی ہے، مگر جب آپ قسطوں والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں آپ کو یا 12,000 کی دوں گا یا 15,000 کی دوں گا یا 18,000 روپے کی دوں گا. اور یہ ساری کنڈیشنز وہ اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ کبھی آپ 1 سال کی قسط پر سامان لیتے ہیں، کبھی 2 سال کی قسط پر اور کبھی 3 سال کی قسط پر. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مارکیٹ ویلیو کوئی بھی ہے، سامنے والا شخص اگر آپ کو اپنی چیز 12,000 روپے میں دیتا ہے اور آپ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے 12,000 روپے میں دے دی جائے تو آپ لے سکتے ہیں. 15,000 روپے میں دیتا ہے آپ لے سکتے ہیں، 20,000 روپے میں دیتا ہے آپ لے سکتے ہیں. اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. نقد کی قیمت اور ہو سکتی ہے اور ادھار کی قیمت اور ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو چیز لینے کے لیے جاتے ہیں آپ کو 3 آپشن دیے جاتے ہیں کہ 1 سال کی قسطوں پر 12,000 روپے، 2 سال کی قسطوں پر 15,000 روپے، 3 سال کی قسطوں پر 18,000 روپے. تو ایک آپشن کو اوکے کرنا ہے بھی ٹھیک ہے میں آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرتا ہوں، میں آپ کو 1 سال میں قسطیں دوں گا اور 12,000 روپے کی چیز میں آپ سے خریدتا ہوں. پھر قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے. وجہ اس کی وہی بیان کی جاتی ہے کہ لوگ وقت پر رقم کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر ابتدا ہی سے درست طریقہ اختیار کیا جاتا تو کبھی بھی ایسے نہ ہوتا. انسان کی جب ایک عادت بن جاتی ہے، بیچنے والوں کی بھی یہ عادت بن گئی، خریدنے والوں کی بھی یہ عادت بن گئی، تو اب اسی عادت کے اوپر چلتے ہیں. بیچنے والا بھی کہتا ہے نہیں میں اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ لوگ پیسے وقت پر نہیں دیتے ہیں. اگر اس طریقہ کو ابتدا سے اختیار ہی نہ کیا جاتا، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اچھے طریقے سے کام شروع کیا جاتا تو اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوتے. تو قسطوں کا کاروبار شرعی طور پر جائز ہے، مگر جرمانے کی شرائط نہیں ہونی چاہیے. جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں ایک قیمت باقاعدہ اس وقت طے ہو جانی چاہیے. اسلامی بہنوں پوچھ رہی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سونے سے عقل ضائع ہو جاتی ہے. اگر کوئی ظہر کے بعد سویا اور عصر کی اذان کے 20-25 منٹ بعد اٹھا تو کیا یہ عصر کے بعد سونا کہلائے گا؟ نہیں، دیکھیں یہ اس صورت میں عصر کے بعد سونا نہیں کہلائے گا. عصر کے بعد جو سونا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ عصر کی نماز کی ادائیگی کر لی اور اب سو گئے، پھر کہا جائے گا کہ عصر کے نماز بعد سوئے ہیں.
ایک اسلامی بہن ہے وہ پوچھ رہی ہیں کہ بال میں کنگھی کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بالوں میں کنگھی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کی خاص صورتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی سائٹ پر آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ملے گی، نماز کے احکام. اس میں کم و بیش نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کم و بیش 12 رسائل اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز وہ بھی الگ سے موجود ہے، جس میں اسلامی بہنوں کے مسائل بھی ذکر کیے ہوئے ہیں. اس میں وہ مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کن کن صورتوں میں وضو ٹوٹے گا اور کن کن صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. کنگھا وغیرہ اگر کیا جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. عبد المصطفیٰ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا چائنا نمک حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے، لوگوں میں خام خواہ کسی بھی چیز کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، بالخصوص کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں. تو دیکھیں، یہ اصول یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو چیز موجود ہے اس کے متعلق قطعی طور پر اگر آپ کو معلوم ہے یا کوئی گواہ بتانے والا ایسا ہے جس کو شریعت گواہ تسلیم بھی کرتی ہے، پھر تو آپ اس کی بات پر اعتبار کر سکتے ہیں. مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر سنی سنائی باتیں ہی ہوتی ہیں، اور سنی سنائی بات کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو حرمت کا حکم نہیں دیا جا سکتا، جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں. وقار بھیا پوچھ رہے ہیں کہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ عطر وغیرہ استعمال کیا جائے جس میں الکوہل نہیں ہوتی ہے. بہرحال اگر پرفیومز وغیرہ بھی استعمال کیے تو نماز ہو جائے گی. اسلامی بہنیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ غلط مشہور ہے لوگوں میں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض احادیث طیبہ میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا ذکر ملتا ہے، شاید اس سے بھی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہاں، مستحب یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. حمزہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ چارج کے وقت میں اشراق چارج پڑھ سکتے ہیں؟ کون سے وقت میں؟ چارج کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے. دیکھیے، اشراق اور چارج کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت ختم ہوگا، اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، پھر 20 منٹ کے بعد اب یہ اشراق اور چاشت کی نماز کا ٹائم ہے. اشراق اور چاشت کی نماز اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی زوال تک اب اس نماز کا ٹائم ہے، اشراق کا بھی اور چاشت کا بھی. عبد الرشید بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں یہاں جو اصل ہے وہ کھانا کھانے یا نہ کھانے کے اعتبار سے نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس شخص کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں، کس شخص کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، کس شخص کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے، کس شخص کے ساتھ ہم تعلقات کس حد تک رکھ سکتے ہیں، کس شخص سے تعلقات کس حد تک ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. اصل یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. دیکھیں، مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے، سامنے والے کا جو عقیدہ ہے، سامنے والے کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اس کے ساتھ ہمارا ہنسی مذاق ہو، اس کے ساتھ ہمارا دوستانہ ہو، تو ایک ایسا شخص جو اللہ عز و جل کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی ہمارے رب عز و جل کو تسلیم نہیں کرتا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو وہ تسلیم نہیں کرتا. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں. ہاں، اگر یہی شخص ہمارے کسی فیملی ممبر کے ساتھ اس کی ناراضگی ہو، ہمارے والد کے ساتھ ناراضگی ہو، والدہ کے ساتھ ناراضگی ہو، کسی اور کے ساتھ ناراضگی ہو، تو پھر ہم ذرا اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، پھر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیتے ہیں. بہنیں تعلق توڑ دیتی ہیں، بھائی تعلق توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچے اپنے والدین سے تعلق توڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس رب عز و جل کو ہم معبود تسلیم کرتے ہیں، اور حق ہے اور حق ہے کہ وہی معبود ہے، اس کو ایک شخص معبود ہی تسلیم نہیں کرتا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ حضور پر ایمان ہی لے کر نہیں آیا. ہم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے دانت نکالیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، ہمارا اس کے ساتھ دوستانہ ہو،
ہماری اس سے محبت ہو، ہم اس سے تحفے تحائف لین دین اس سے کریں، اس کے ہاں شادی ہو تو ہم شادی میں چلے جائیں، ہمارے یہاں شادی ہو تو ہم اس کو شادی میں بلائیں. تو یہ انتہا درجہ جس کو کہا جائے کہ انتہا درجے تک انسان پہنچتا ہے، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ذلت کا انتہا کا درجہ ہے. قطعی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر جس شخص کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، جیسی آپ اس سے گفتگو کریں گے، آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اور آج کل تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہی ہے، سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں پر آپس میں اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اور ظاہر عام آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام اور کفر کے دلائل کے اعتبار سے اس کو معلوم نہیں ہوتا. پھر جب آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں، عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو اس لیے عافیت اسی میں ہے. ہم اگر جیسے یہ سوال کیا گیا ہے غیر مسلم کے متعلق، ہاں جیسے بعض اوقات آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں سبھی لوگ موجود ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اپنا سائڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے. میں نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دوستانے کا ہے، مسئلہ محبت کا ہے، مسئلہ آپس کے تعلقات کا ہے. اس طرح کے تعلقات قطعی طور پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی ایسے شخص سے جس کے متعلق سوال ہوا، اور نہ ہی ایسے شخص سے جس شخص کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں. مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کے پاس ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت ہر دم ضروری ہے. اور یہ جو ہے وہ ایمان کی حفاظت میں رکھنا ڈالنے والی چیز ہے. اس سے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، نہ صرف فزیکلی طور پر کہ ہماری فزیکلی طور پر کسی سے دوستی ہیں، ملتے جلتے آتے جاتے ہیں، یوں ہی سوشل میڈیا پر بھی، کیونکہ آج کل جو عمومی طور پر جو دوستی ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی ہے. گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، آپ اس بات کے اہل نہیں ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے. عالم دین بات کر سکتا ہے، جو مفتی ہو وہ بات کر سکتا ہے. آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی گفتگو کرتے جا رہے ہیں، جس کے دماغ میں، جس کے ذہن میں، جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ کہتا جاتا ہے، اور ہم سنتے جاتے ہیں، ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتا. تو فزیکلی طور پر بھی اس طرح کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. خواجہ فیصل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا شرک کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ دیکھیں، جو شرک ہے، گناہ تو یہ ہے کہ آپ نے فرض آپ کے اوپر کوئی چیز تھی، جیسے نماز کی آپ نے ادائیگی نہیں کی، چھوڑ دی، یہ گناہ ہے. والدین کو تکلیف پہنچائی تو یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعتبار سے حکم ہے کہ وہ کرنے ضروری ہیں، ان کو نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. شرک بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور شرک تو یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو ترک کر دیا، اور اسلام کو ترک کر کے آپ نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا. دوسرا مذہب اختیار نہیں بھی کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اگر آپ شریک ٹھہرائیں گے تو ضرور مشرک کہلائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. عمومی طور پر ہمارے یہاں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جیسے ابھی بھی میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ شرک کے متعلق بات ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے شرک کر دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو یہ بھی ہر ایک شخص اس بات کا اہل نہیں ہے. اگر کسی شخص سے کوئی بات سرزد ہوئی ہے، کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا ہے، کسی شخص نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شرک ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ مفتیان کرام سے رجوع کریں، ان سے معلوم کریں کیا واقعتاً ایسا ہی ہے جس بات کو ہم شرک سمجھ رہے ہیں، کیا واقعی وہ شرک ہے. اکثر ایسا ہوگا کہ جب آپ مفتیان کرام کے پاس آ کر پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، شرک کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی. تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اسلامی بہنوں پوچھ رہی ہیں کہ فرض نماز کی رکعتوں میں اگر بھول جائیں کہ 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھنی تھی، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، اس صورت میں ہونا یہ چاہیے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. اور اکثر دفعہ اس طرح کے معاملات جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں. تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کیونکہ بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے، اب طریقہ کار یہ ہے کہ 2 اور 3 کے اندر شک واقع ہو گیا.
اب شک ہے، ظن غالب نہیں ہے، نہ یقین ہے کہ کتنی ہوئی ہیں، نہ ظن غالب کسی طرف جم رہا ہے کہ 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، شک ہے پتہ نہیں 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، یا معلوم نہیں 3 ہوئی یا 4 ہوئی ہیں۔ تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ کمی پر بنیاد رکھی جائے، 2 اور 3 میں شک ہے تو سمجھیں کہ 2 ہوئی ہیں، 3 اور 4 میں شک ہے تو سمجھیں کہ 3 ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ حاشر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیں، کبیرہ گناہوں کی تو ایک بہت بڑی فہرست ہے، جس کے متعلق باقاعدہ علماء نے کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں۔ شمار تو نہیں کروایا جا سکتا، مگر ایک بات یہاں پر میں ضرور عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر سوال ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص دارالافتاء میں فون کرتا ہے، اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، وہ کہتا ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اس طرح کی گفتگو وہ کرتا ہے۔ پھر کبھی وہ یہ بھی پوچھتا ہے صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ گناہ ہونے کے اعتبار سے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، گناہ ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے وہ بہت بڑا ایک اعتبار سے گناہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو صغیرہ گناہ ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اس کو میں کر بھی لوں گا تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ کو صغیرہ گناہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی کرے گا تو اس صورت میں یہ کبیرہ گناہ ہی کہلائے گا۔ تو اسی لیے یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں، گناہ ہے۔ اگر کوئی چیز جس کے بارے میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے تو بہت زیادہ اس کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے رک جائیں۔ اسی طرح کسی چیز کے بارے میں جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کی ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات کے جوابات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا جواب صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی طرف سے اس کی ممانعت ہے، اتنا ہی جواب دینا ہوتا ہے اور اتنا ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ مزید اس میں پھر یہ پوچھنا کہ یہ حرام ہے اور ہم اس کو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اسلامی بہنوں پوچھ رہی ہیں کہ مکروہ کسے کہتے ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جیسے ابھی یہ ہمارا ایک سوال چل ہی رہا تھا اسی کے متعلق کہ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں، تنزیہی کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے چند چیزیں جو ہے وہ ہم پر لازم کی ہیں اور چند چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ اس کی علماء نے ایک فہرست بنائی ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اس کے درجے الگ الگ ہیں، جیسے جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، وہ نفل ہے، وہ مستحب ہے ایک درجے میں آ کر، اور اس کے مقابلے میں پھر فرض کے مقابلے میں حرام ہے، مکروہ تحریمی جو ہے واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہے، سنت مؤکدہ کے مقابلے میں اساءت ہے، اور اسی طرح آگے جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے اس کے مقابلے میں مکروہ خلاف اولا ہے، پھر جو نفل وغیرہ ہیں اس کے مقابلے میں دیگر چیزیں ہیں۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ایک جو ہے وہ اصول بنا دیا ہے، ایک فہرست بنا دی ہے، جو کام کرنے والے ہیں جن کا شریعت کو مطلوب ہے کہ یہ کام آپ کو کرنے ہیں ان کی ایک فہرست ہے، اور اسی طرح جن کا شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ آپ نے نہیں کرنے ان کی الگ سے فہرست ہے۔ تو جو مکروہ تحریمی ہے وہ واجب کے مقابلے میں ہے، اور جو مکروہ تنزیہی ہے وہ سنت کے مقابلے میں ہے، یعنی واجب کا ترک ہوگا تو مکروہ تحریمی ہوگی اور یہ گناہ ہے، اور سنت کا ترک ہوگا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا کیسا؟ یہ تو ان کو خود بھی معلوم ہوگا کہ ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے اگر سفر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اگر آپ کا اپنا رکشہ ہے، آپ کی اپنی ٹیکسی ہے یا آپ کی اپنی بس ہے یا آپ کا ایروپلین ہے تو اس کے اوپر ساری سواریاں اگر بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے ٹرین پر اگر آپ سفر کریں گے تو آپ ان کی ایک سروس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی سروس کو استعمال کریں گے اور سامنے والا اپنی سروس جو مہیا کر رہا ہے وہ فری میں نہیں کر رہا، وہ آپ سے کرایہ لے کر ہی سروس مہیا کر رہا ہے،
تو لازمی سی بات ہے کرایہ دینا ضروری ہے۔ ہاں یہاں ایک بات ضرور ذہن میں آتی ہوگی کہ چونکہ جو ٹرین ہے وہ گورنمنٹ کی ہے اور گورنمنٹ تو ہم سے ویسے ہی بہت زیادہ پیسہ کھاتی ہے، جیسے کہ لوگوں کا عمومی طور پر ذہن ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی خرابیوں کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالا جائے، معاشرے کی خرابی کو اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ فرض سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہم بھی اگر ایسا کرنے لگ جائیں گے، ہم بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنے لگ جائیں گے، لوگ ٹرین پر سفر کرتے ہوئے جب ٹکٹ نہیں لیں گے تو ظاہر ہے پھر ریلوے کو خسارہ ہی ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کون کس طرح سے کرتا ہے، کون نقصان پہنچاتا ہے، کون رشوت لیتا ہے، کون اپنی جیب بھرتا ہے، وہ اس کا ایک اپنا میٹر ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ صرف یہ کہہ کر کہ یار وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی سفر کرنا ہے، جس کو جب بھی سفر کرنا ہے تو ٹکٹ لے کر ہی سفر کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ اگر ایسا کر چکے ہیں تو جتنی رقم آپ کی بنتی تھی وہ آپ کو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانا ہوگی۔ محمد قاسم بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے کیا نماز میں فرق آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کیفیت ہوتی ہے کہ ایک تو ایسا شخص ہے کہ اس کو کسی طرح کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اس کے ہاتھوں کے ہلانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز میں ہی نہیں ہے۔ تو ہاتھوں کا استعمال اس انداز سے کرنا، دونوں ہاتھوں کا استعمال کہ سامنے والا دیکھ کر سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پر بعض صورتیں اس کی ایسی بھی ہوں گی کہ نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ خان ابرار بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ ایک قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو نارملی طور پر ہم اپنی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ قضا نماز میں فقط فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے فجر کے فقط 2 فرض ادا کیے جائیں گے، ظہر کے 4 فرض، اسی طرح عصر کے 4، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض کے ساتھ 3 وتر جو واجب ہیں ان کی بھی قضا کی جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ جب بہت زیادہ نمازیں ہوتی ہیں تو شریعت نے سہولت دی ہے، آسانی دی ہے کہ جب رکوع سجدے میں آپ جاتے ہیں تو تسبیحات 3 مرتبہ کی جگہ فقط 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، مگر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ فقط 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے تو 1 مرتبہ تسبیح کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب بھی ہے۔ جب آپ فقط 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے تو جب رکوع یا سجدے میں چلے جائیں پھر آپ تسبیح کی ابتدا کریں، اور جب تسبیح مکمل ہو جائے پھر آپ رکوع یا سجدے سے اٹھیں۔ اسی طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریں اور پھر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد یہاں تک کہہ کر بھی اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ سمیع بھائیاں پوچھ رہے ہیں کہ بڑی مسجد کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں فقہی اصطلاح کے اعتبار سے جو بڑی مسجد ہے تو وہ تو ایک ہی مسجد فقہا نے بیان کی ہے جس کے کم و بیش 16,000 ستون ہیں۔ اس کے علاوہ جو مساجد وغیرہ ہیں وہ چھوٹی مساجد ہی کہلاتی ہیں۔ حاجی موسیٰ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اذان مغرب کے بعد نفل پڑھنا کیسا؟ دیکھیں اذان مغرب کے بعد نفل پڑھنے کی مذہب حنفی میں، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ بہرحال پھر بھی مذہب حنفی میں ہی امام ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت یہاں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ جن جگہوں پر پڑھی جاتی ہے سو پڑھی جاتی ہے، جہاں پر نہیں پڑھی جاتی وہاں پر اگر ہم اس طرح کا کوئی عمل نیا شروع کریں گے تو لوگوں کے سامنے جب کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو لوگوں کی عادت میں موجود نہیں ہوتا تو پھر لوگوں میں آپس میں فتنہ ہوتا ہے، آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو لوگوں کی عادت سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ نہیں پڑھی جاتی تو اس کا رواج بھی اس اعتبار سے نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہو تو کیا ٹائپ کر سکتے ہیں میسیج وغیرہ؟ نہیں، دیکھیں جب خطبہ ہو رہا ہو، جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ گیا اس وقت سے لے کر نماز کا سلام پھرنے تک یہ نماز ہی کی کیفیت ہے۔ اس دوران کوئی بھی عمل کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو جہاں تک پہنچا ہے وہیں پر پہنچ کر بیٹھ جائے،
کہ اب اس کو چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دوران خطبہ کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر میسیج ٹائپ کرنا یہ اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ جو نمازی ہیں ان میں سے کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اشارے سے یا کسی بھی طرح سے کسی بھی کام کے متعلق کہے. تو یوں ہی میسیج ٹائپ کرنا بھی ایسی صورت میں جائز نہیں ہے. رخسار اکرم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک پڑھ سکتے ہیں. جو وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وطر کے بعد جو ہے وہ عشاء کے جو 2 نوافل بعد میں پڑھے جاتے ہیں وہ تو عمومی طور پر پڑھے ہی جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک اسلامی بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ دیکھیں داڑھی کا ایک مشت ہونا واجب ہے. عام طور پر معروف جو ہے ہمارے ہاں عوام میں، ہمارے ہاں لوگوں میں جو عام معروف بات ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. فلاں نے سنت رکھی ہوئی ہے، فلاں نے سنت رکھی تھی، اب اس نے کٹوا دی تو یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا. تو وہ سنت کے الفاظ تو استعمال کیے جاتے ہیں مگر یہ واجب ہے. یعنی اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے تو وہ کراہت تحریمی کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر مسلسل کٹواتا رہے گا، نہیں رکھے گا، تو کراہت تحریمی کا جب مرتکب ہوتا رہے گا تو بار بار اگر یہ ایسا کرے گا تو یہ فسق اعلانیہ کرنے والا کہلائے گا. تو اس بات میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے. بس ہمارے ہاں ایک فیشن ہو گیا ہوا ہے، اسی فیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ داڑھی کی کبھی تو طرح طرح کی تراش خراش بھی کرتے ہیں اور کبھی بالکل رکھتے ہی نہیں ہیں. اور ایک مقصد ہوتا ہے اس کا، فقط ایک مقصد، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا لگوں. اور یہ مسلمان بھی ہے، اور اس بات پر اس کا پختہ یقین ہے. اس سے پوچھ کے دیکھ لیا جائے، 100 قسم کھا کر بھی یہی بات کہے گا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص خوبصورت ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ان سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ ایک مشت ہوا کرتی تھی. اب یہ جو خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں تو اس کو اس بات کو مد نظر رکھ لینا چاہیے. کیسر ندیم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ نہانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جو غسل کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ وضو سے ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا مکمل وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد غسل کیجئے. ہاں آپ کے سوال کا ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو کہ جب غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اب اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیے عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہوتا ہے، جن اعضاء کا مسح کرنا ضروری ہوتا ہے، جب ہم غسل کرتے ہیں تو وہ اعضاء دھل ہی جاتے ہیں. یعنی چہرے کا دھونا ضروری ہے، ہاتھوں کا بازوں کا کونیوں سمیت دھونا ضروری ہے، پاؤں کا گٹوں سمیت دھونا ضروری ہے، اسی طرح سر کا مسح ضروری ہے. تو جب ہم غسل کرتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں عمومی طور پر ہو ہی جاتی ہیں. تو اگر ایسا غسل کیا ہے کہ جن میں وضو بھی ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں. عامر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ خطبہ کوئی اور دے اور نماز کوئی اور پڑھائے تو کیا اس طرح نماز؟ دیکھیے اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ خطبہ ایک شخص نے پڑھایا، نماز کسی دوسرے شخص نے پڑھائی، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ جمعہ کے امام کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. تو جو شخص نماز کی ادائیگی کروا رہا ہے اس میں وہ شرائط وغیرہ پایا جانا ضروری ہے. راشد منہاج بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ خطبہ کے دوران تحیت المسجد کے نفل پڑھنا کیسا؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے. خطبہ کے دوران اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب خطبہ ہو رہا ہے تو یہاں پر اب ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ خطبہ سنے گا. بعض لوگوں کا یہاں پر استثناء ہے، وہ ایک الگ صورت ہے. باقی اس وقت میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نوافل کے اعتبار سے یہ بالکل ممنوع وقت ہے. عبدالسمیع اتاری ہیں وہی اسلامی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ حضور اگر بڑی مسجد 16,000 ستونوں والی ہے تو یہ جو مشہور ہے کہ نمازی کے آگے سے 3 صفوں کے فاصلے سے گزر سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ کون سی مسجد کے لیے؟
دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ہوگا یہ صرف میدان کے لیے ہے. جو ہماری مساجد ہیں چونکہ وہ بڑی مساجد نہیں ہیں، اس وجہ سے مسجد کے اندر اگر کوئی شخص آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ پہلی صف میں بھی اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے جبکہ بیچ میں کوئی سترہ وغیرہ موجود نہیں ہے. ہاں اگر میدان وغیرہ میں نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، میدان میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں 3 صفیں چھوڑ کر گزرنے کی اجازت ہے. امیر اختر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رات کو جھاڑو دینے کیسا؟ دیکھیے رات کے وقت میں جھاڑو دینے کے متعلق بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں اس اعتبار سے کہ رات کے وقت میں جھاڑو دیں گے تو رزق میں تنگی ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ کیا جائے. ارشد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ دھوبی کی دھلائی والے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جب دھوبی کو دھونے کے لیے کپڑے دیے اور اب جب کپڑے آپ کے پاس آئے ہیں تو اس پر نجاست وغیرہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کپڑے آپ کے لیے پاک ہیں، پہن سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. سید فرقان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کے لیے لڑکا کیسا ہو؟ جی نکاح کے لیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، شریعت محمدی کی تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جب ہم اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو دیکھنے والی چیز ہے وہ ہے اسلام. سب سے پہلے جو دیکھنے والی چیز ہے وہ دین کو دیکھا جائے گا کہ دین کے اعتبار سے جو لڑکا ہے وہ کیسا ہے. اور جو سب سے پہلے دیکھنے والی چیز ہے دین، اس کو ہمارے آج کے دور میں دیکھا ہی نہیں جاتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکے کو دیکھنے کے لیے جائیں وہ دیندار ہو تو اس وجہ سے منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مولانا ہے، یہاں ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارا طرز عمل دیکھیں کہ کیسا ہو گیا ہے. جو سب سے پہلے دیکھنے والی چیز تھی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب سے پہلے دیکھنے والی جو چیز تھی یعنی ہم نے دین کو دیکھنا تھا کہ دین کے اعتبار سے لڑکا یا لڑکی کیسے ہیں. جب ہم لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں اگر ہمیں ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ لڑکی دیندار ہے، یا یوں ہی ہم لڑکے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ لڑکا دیندار ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمومی طور پر ایسے رشتوں سے منع کر دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے دین کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے پھر دوسری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. لڑکے کو آپ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اس کا کام کاج بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی صحبتیں کیسی ہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں یہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اس کی فیملی کیسی ہے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. مگر سب سے پہلے چاہے لڑکی کا رشتہ ہو چاہے لڑکے کا رشتہ ہو، دین کو فوقیت دینا ضروری ہے. ایک اسلامی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، یہاں تک کہ کفریات تک کے وسوسے آتے ہیں، کیسے بچائیں؟ دیکھیے وسوسوں سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے. بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو وسوسے آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وسوسوں کے متعلق لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یا کسی عالم دین یا کسی مفتی کو جانتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کی ڈسکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وسوسے آتے ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، اگرچہ کفر کے وسوسے ہوں. وسوسہ جب تک وسوسہ ہے شرعی طور پر اس پر کوئی حکم نہیں ہے. ظاہر ہے ایک مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے جو وسوسہ آ رہا ہے وہ کفریہ وسوسہ ہے، تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ کوشش نہیں کرتا اس کی طرف اپنی توجہ کو لے کر جائے، بلکہ اس کو جھٹکتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. تو جب تک وسوسہ ہی ہے تو شرعی طور پر کوئی حکم نہیں ہے. بہرحال اس کے متعلق آپ دعوت اسلامی کی سائٹ سے آپ کو رسالہ مل جائے گا وسوسے اور ان کا علاج، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اس میں دعائیں، اس میں وظائف بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی پڑھتے رہیے اور کوشش کریں کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گمشدہ چیز کو صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گمشدہ چیز کیا ملی ہے، کہاں سے ملی ہے، کس مقصد کے لیے اٹھائی تھی، یہ ساری چیزیں پہلے دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ کو گمشدہ چیز کہیں سے ملی ہے، جیسے اپنے ہی محلے سے کوئی گمشدہ چیز ملی ہے اور وہ چیز بھی ایسی ہے، وہ اتنی رقم ہے کہ
سامنے والا ڈھونڈتا ہوا آئے گا، آپ کو معلوم ہے، تو اب اس کا اعلان کرنا ضروری ہے، لوگوں تک اس کی خبر پہنچانا ضروری ہے، اس وقت تک خبر پہنچانا ضروری ہے جب تک اس بات کا ظن غالب نہ ہو جائے کہ اب وہ ڈھونڈتا ہوا نہیں آئے گا۔ بعض اوقات بازار میں سے آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے، بعض اوقات آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، وہاں سے آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے، تو بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اس شخص کو تلاش کرنا کافی دشوار ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو اعلان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال جتنی کوشش ہو سکے اس کا اعلان کیا جائے، مالک مل جاتا ہے تو اس کو دے دی جائے، اگر نہیں ملتا تو اب یہ طریقہ کار ہے کہ وہ رقم ہے، جو بھی چیز ہے، وہ کسی شرعی فقیر کو، یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو صدقہ کر دی جائے۔ صفدر بھائی، کیا استخارے کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا استخارہ فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے۔ استخارے کی بہت زیادہ تعلیم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اتنی زیادہ استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حیران ہوتے تھے استخارہ اصل میں ہے کیا، کہ ہم استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار بہت زیادہ اچھا ہے، تمام معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے، مگر استخارہ ہے کیا، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ استخارہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب آپ نے اس کے متعلق دیکھ لیا، جیسے رشتے کی بات ہی ہے، رشتہ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں یا آپ کو کاروبار وغیرہ کرنا ہے، اب اس میں آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں، تو پھر استخارہ وغیرہ کروایا جاتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ استخارہ بھی 5 جگہوں سے کراتے ہیں، استخارہ بھی 6 جگہوں سے کراتے ہیں، اب کہیں سے منع آ گیا، کہیں سے ہاں آ گئی، اب پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بس شوق ہوتا ہے استخارہ کروانے کا، پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹی کی شادی یہیں کرنی ہے، اس سے اچھا لڑکا ملے گا ہی نہیں، اب استخارہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو بیٹی کی شادی یہیں کرنی ہے اور 99% آپ نے ارادہ کر لیا، تو اب استخارہ نہ کروائیں۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، استخارہ کام کرنے سے پہلے کروایا جاتا ہے۔ جب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، پھر آپ استخارہ نہ کروائیں۔ ہاں، اگر آپ استخارے پر موقوف رکھتے ہیں اس بات کو بھی، ٹھیک ہے ہم استخارہ کروائیں گے، اس کے بعد اگر ہمیں کرنا، استخارے میں جو آئے گا اس پر عمل کریں گے، تو پھر استخارہ کروانا چاہیے۔ مفتی صاحب، بہت سے اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام کا کہا ہے اور دعاؤں کا بھی کہا ہے۔ علیکہ و علیہم السلام۔ تمام ہی اسلامی بھائی جنہوں نے سوشل میڈیا پر سلسلہ دیکھا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل دینیہ، مسائل شرعیہ کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔